الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے، یعنی دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ہی، دیگر عبادتوں سے نہیں۔ یہ اللہ واضح کر دیا ہے کہ دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے۔ میں نمازوں میں لوگ جا رہے ہیں، نیت اسی کی کر رہے ہیں، آیتیں اسی کی کر، قرآن کی ذکر ہے، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، تحیات کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، مگر نماز کا نام نماز لیا ہے، روزوں کا نام روزے لیا ہے، زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ ہے، حج کا نام حج لیا ہے۔ یہ عبادات اپنی اپنی جگہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے، نہ کہ روزوں سے، نہ کہ نمازوں سے، نہ کہ حج سے، نہ کہ زکوٰۃ سے۔ بولے حضرت یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی عبادت ہی ہے نا، اور اللہ کو تو یاد کرتے ہیں۔ بے شک، مگر بات کو سمجھو، کچھ بات سمجھانے اور سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، میرے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو کیا ہونا، کیسے ذکر کرنا؟ نماز میں بے شک آپ دیکھو، نمازوں میں جائزہ لو اپنا اپنا، کیا ہمیں حقیقی معنوں میں دلی سکون ملتا ہے؟ کیا دل ہمارا مطمئن ہو جاتا ہے؟ نہیں ہے، ہم اور بے چین ہو جاتے ہیں، اور نمازوں کے حالت میں خیال بھاگتا ہے، غیر اللہ کے خیال آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات گھومتے ہیں، جسم ہمارا مسجد میں ہوتا ہے، دل ہمارا بازار میں، مارکیٹ میں، کام میں، دھندے میں، تجارت میں، اولاد میں، یہاں تک کہ چپل تک میں آ جاتا ہے لوگوں کو، اکثریت میں ایسا ہو جاتا ہے۔ روزوں میں ہم ہوتے ہیں، روزوں میں ہم ہوتے ہیں، اکثریت میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کھانے سے دوری اختیار کرتے ہیں، کھانے سے پینے سے منہ کو مارتے ہیں، پیٹ پہ صبر کا پتھر باندھتے ہیں، مگر ہم جس سے دوری بناتے ہیں، جسے چھوڑتے ہیں، وہ بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ تو آدھا دن آتے آتے اسی کھانے پینے کا ذکر، اسی کا تصور شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ کھائے گا، کوئی وہ کھائے گا، کوئی وہ لے گا، تیاریاں اسی کی ہونے لگتی ہے۔ تو جس سے ہم روزانہ ہمارا روٹین تھا، کھانا پینا، یہ سب زندگی میں اتنا گھل مل گیا تھا، اتنے ہم اس میں پیوست ہو گئے تھے کہ ذرا سی دوری برداشت نہیں ہو پاتی ہے۔ آدھا دن آتے آتے پورا تخیل کھانے پینے میں لگ جاتا ہے، اسی کے ذکر میں لگ جاتا ہے، الگ الگ قسموں کے کھانوں میں، غذاؤں میں دماغ چلا جاتا ہے آدھا دن ہوتے ہوتے۔ تو بات یہاں بھی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو تمام ارواح نے کہا تھا، قالوا بلا، تمام نے کہا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ بعض عارفین آگے تفسیر بیان کرتے ہیں، بعض علماء اکرام بھی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے صرف اتنا ہی نہیں، آگے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں رنگین دنیا میں بھیج رہا ہوں،
کیا تم وہاں مجھے جانو گے، پہچانو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، ہم رنگین دنیا میں جائیں گے، تجھے جانیں گے، پہچانیں گے اور تیری طرف لوٹ آئیں گے۔ تجھے جانیں گے، پہچانیں گے، تجھے پائیں گے، تیری طرف لوٹ آئیں گے۔ یہ وعدہ کر کے آئے، اب وعدہ کر کے یہاں آئے، زمین پر آئے، آسمان سے بچھڑ گئے، دوری ہو گئی۔ اب دوری ہو گئی تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسی کی یاد میں، اسی کی محبت میں ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری سانسیں لینا، ہمارا چلنا پھرنا سب اسی کی یاد میں ہونا چاہیے کہ بچھڑ کر آئے ہیں، اس سے ملنا ہے دوبارہ۔ جس طرح کھانا چھوٹ جاتا ہے تو آدھے دن کے بعد کھانا پینا سب دماغ میں گھومنے لگتا ہے۔ اولاد سے، گھر بار سے اگر دوری ہو جائے، سفر پہ کہیں دور چلے جائے تو اولاد کی یاد ستانے لگتی، گھر والوں کی یاد ستانے لگتی ہے، بار بار ان کے خیال آتے ہیں۔ مگر کیا بات ہے، بندہ اپنے رب کے پاس سے آیا ہے، مگر ذرا بھی اس کی محبت، اس کی طرف لوٹنا، اس کی چاہت نہیں جاگتی ہمارے اندر۔ اگر ہم مزید بھی جاتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ کی بتائی ہوئی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی جو جزائیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو حوریں ہیں، غلمات ہیں، جنت کے میوے مسالے اور دنیا بھر کے انعامات و اکرامات کی لالچ میں عبادت کر رہے ہیں ہم، نہ کہ اللہ کی محبت میں۔ یہاں بھی ہماری بھول ہوئی، ہماری چوک ہوئی اور ہمارا نفس ہم پر غالب آ گیا، ہمارا نفس ہم پر غالب آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی رب نے تو کہا ہے، رب ہی تو کہہ رہا ہے۔ بے شک وہ رب رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے ہر بندے کی رضا میں راضی ہے، وہ اپنے ہر بندے کی رضا میں راضی ہے، کیسے بھی اپنے بندے کی خوشی چاہتا ہے، بندے کی تمنائیں پوری کر رہا ہے۔ آپ کائنات میں نظر ڈال کے دیکھ لو، چاہے بندہ کافر ہو، مشرک ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، منافق ہو، چاہے جو بھی ہو، سب سارے بندوں کو پالا ہوا ہے اور بروں کو اور نوازا ہوا ہے۔ ہر بندوں کو ان کی رضا کے ہی مطابق اللہ پال رہا ہے، اللہ ان کی رضا کے مطابق انہیں جینے دے رہا ہے، ان کی رضا میں راضی ہے رب، ہر بندے کی رضا میں راضی ہے۔ مگر بندہ کتنا ناشکرا ہو گیا ہے کہ ذرا سا اللہ، وہ بھی کس لیے؟ جنت، انعام و اکرامات، میوے، حور و غلمان، دنیا بھر کے جو تحفے و تحائف رکھ کے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا، تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، کیا اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ کیا اللہ اتنا محتاج ہو گیا معاذ اللہ کہ ہمیں جنت اور حوروں اور عورتیں اور بادامی آنکھیں اور شراب یہ سب لالچ دے کے ہمیں عبادت کروا رہا ہے؟ اتنا محتاج ہو گیا عبادتوں کا؟ اتنا محتاج ہو گیا ہمارے سجدوں کا؟ نہیں بزرگوں، دوستوں، اللہ ہماری عبادتوں کا، ہماری ریاضتوں کا، ہمارے روزوں کا، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، بلکہ وہ بندوں کو کسی بھی حال میں انسان بنائے رکھنا چاہتا ہے، کسی بھی طرح تمہیں سدھارنا اور اپنا نیک بندہ بنائے رکھنا چاہتا ہے کہ تم کسی بھی طرح اس کی بنائی ہوئی دنیا، اس کے بنائی ہوئے خلق پہ رحم کرو، زمین والوں کے لیے رحم کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ تمہارا رب رحمان ہے، تمہارا رسول رحمت العالمین ہے، رسول بھی رحمت، اللہ بھی رحمت، تو اس کا بندہ اور رسول کا امتی کیسے ہو جائے سارے جہاں کے لیے رحمت، پڑوسی کے لیے رحمت، دیگر انسانوں کے لیے رحمت کیسے ہو جائے؟ تو یہ رب العالمین کی حکمت ہے، قرآن بھی حکمت والا ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی حکمت والے ہیں۔ حکمت سے ہمیں تمہیں سارے لوگوں کو، اچھوں کو، بروں کو، صادق کو، مسلم کو، مومن کو، متقین کو، سارے لوگوں کو ان کی رضا کے حساب سے، ان کی چاہت کے حساب سے، جیسا جیسا وہ ڈھل کر نیک ہو سکتے تھے، جس طریقے سے ہو سکتے تھے، انہیں اس طریقے کی بات کر کے ڈر والے کو ڈر سنا کر، خوشخبری سننے والے کو خوشخبری سنا کر، اور جو سچے، صادق اور متقی اور محقق لوگ ہیں، جو اللہ اس کے رسول کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کے گواہ ہونا چاہتے ہیں کہ میرا رب کیسا
الستُ بربکم جو ہم نے وعدہ کر کے آئے تھے اپنے رب سے، تو ہم اپنے رب کے روبرو تھے، مگر اس رنگین دنیا میں آ کے اپنے رب العالمین، اپنے معبود حقیقی، محبوب حقیقی اللہ رب العزت کو بھول گئے، اس کی پہچان بھول گئے۔ اس رنگینیوں میں خوشی، غم، اولاد، ماں باپ، خواہشات، ان سب کی محبت میں رب کی محبت ہم سے چھوٹ گئی، رب کی چاہت ہم سے چھوٹ گئی، اس کے لیے بے قرار ہونا، مچلنا چھوٹ گیا۔ ہمارا دل دنیا کی خواہشاتوں سے، فضول باتوں سے، یہاں وہاں بیٹھنے اٹھنے سے اور دنیا کی تجارت و کاروبار ساری چیزوں میں الجھ کے رہ گیا، دنیا کی محبت میں پھنس کے رہ گیا، غیر کی محبت میں پھنس کے رہ گیا اور اپنے رب کی محبت سے مایوس و محروم رہ گیا، رب کی محبت ہم سے چھوٹ کے رہ گئی۔ بزرگوں دوستوں، یہی چیز کو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد تو سبھی کر رہے ہیں، پریشان ہے وہ بھی یاد کر رہا ہے، غمگین ہے وہ بھی یاد کر رہا ہے، خوشحال ہے وہ بھی یاد کر رہا ہے، تو یہ یاد کیسی یاد، وہ کون سی یاد ہے، کیسے یہ کرنا؟ تو پتہ چلا محبت میں ڈوب کر خلوص کے ساتھ، محبت میں ڈوب کر خلوص کے ساتھ کیا ہونا؟ اللہ کی بھی محبت ہونا، اللہ کے رسول کی بھی محبت ہونا، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہم چاہنا اور اللہ کو بھی چاہنا، ان کی چاہت، اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت، رسول کی چاہت، رسول کی چاہت، اللہ کی چاہت، اور ان دونوں کی چاہت میں ہماری چاہت شامل ہو جائے تو ہمارے دلوں کو سکون اور تسکین جان ملتا ہے۔ اور مومن کی پہچان تو یہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن تو وہی ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا تذکرہ کوئی کر دے تو ان کا دل لرز اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں مومن ہوئے ہیں کہ جن کا دل موم ہے، رب کی محبت میں پگھلا جا رہا ہے، اپنے رب معبود حقیقی سے ملنے کے لیے بے قرار بے چین ہے، جیسے کہ ایک عاشق اپنے معشوق کا نام آتے ہی تڑپ جاتا ہے، کوئی ذکر کر دے کہ میں نے تیرے معشوق کو بھی دیکھا ہے۔ یہ مزاجی عشق جو بشر حضرت انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، صرف ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے مزاجی عشق ڈھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مگر جو حسینوں سے حسین ہے، جمیلوں سے جمیل ہے، مہربان سے مہربان ہے، اور جس کا عشق، جس کا جمال اللہ کا، جس کا نور کبھی ڈھلنے والا نہیں، جس کی چاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس معشوق سے عشق کرنا، اس کا عشق یاد دلانے کے لیے ہمیں جوانی میں جو جھلک ملتی ہے، جو ہمارے اندر ایک تجلی پھوٹتی ہے مزاجی عشق کی، اور جب عشق ہم کسی معشوقہ سے کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں، یہ ہر جوان پہ ہوتا ہے، کوئی برا لگانے کی بات نہیں، یہ بات حقیقی ہے، آپ مانو نہ مانو ہر بشر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ خدا نے خود رکھا ہوا ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے، چاہے مچھر ہو یا مچھر سے چھوٹی چیز ہو، میرا رب سمجھانے میں شرماتا نہیں، تو خالی باہر سے نہیں سمجھا رہا، ہمارے جسم کے اندر بھی مثال رکھا ہے، اور فرما رہا ہے خدا کے زمین آسمان کے درمیان ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہے، تو کیا تم اپنی ذات میں دیکھتے نہیں؟ تو صرف باہر ہی نہیں، ہماری ذات میں بھی رب سمجھا رہا ہے۔ کیسے سمجھا رہا ہے؟ وہ جوانی کے عالم میں ہمارے اندر عشق کا ایک سوٹا ہلکا سا پھوڑ دیتا ہے، ایک جیرا پھوٹتا ہے، ایک ہلکی سی جھلک دیتا ہے، جس کے لیے ہم دنیا، سماج، ماں باپ، شریعت، ہر چیز لوگ بھول بیٹھتے ہیں، برا بلا معشوق کے لیے دیوانے، بے تحاشا دیوانے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ کر عشق کرتے ہیں، معشوق کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، ذرا سا اگر جھلک مل جائے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ مزاجی عشق ہے جو کہ فنا ہونے والا ہے، فانی کی محبت ہے، مگر صرف اور صرف یہ ہلکی سی جھلک ہے اس معبود حقیقی سے عشق کرنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم اولاد آدم ہیں، حضرت انسان کی اولاد ہیں، انسان یعنی انس والا، محبت والا، یہ کب ہوگا؟ مکمل انسان کب ہوگا؟
تو الانسان مرۃ الرحمن، انسان رحمان کا آئینہ ہے۔ تو محبت ہوئی تو رب نے پوری کائنات بنا دیا، اسی لیے ہمیں بھی